إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے اولیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، محدثین، مصنفین، مبلغین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ حضرت علی کے زہد اور تقوی کے حوالے سے، ان کے فقہی اجتہادات کے حوالے سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انہی واقعات میں سے چند باتوں کو آگے بڑھانا مطلوب و مقصود ہے۔ حضرت علی ایک مرتبہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور گدھے کی سواری کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ دنیا کو حقیر جانا جائے اور لوگوں کو یہ سبق دیا جائے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں علی کی نظر میں، اور الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں ہی وہ علی ہوں جس کے سامنے یہ دنیا حقیر ہے اور جس نے دنیا کو حقیر جانا۔ اب سفر میں ہیں، بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، بازار کے اندر ایک معاملہ دیکھتے ہیں، اسی وقت اسی جگہ پہ عدالت لگا لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی موجود ہے، بہت بڑی خامی، جس کی طرف میں اور آپ کبھی متوجہ نہیں ہوئے۔ کیا؟ ہمارے ہاں ایک کریمنل لا ہے اور ایک سول لا ہے۔ سول لا ڈیل کرتا ہے مالی مقدمات اور ان معاملات کو جو لوگوں کے مابین ہوں، پیسے کے، لین دین کے، تنازعات کے۔ حقیقی معنوں میں آپ جب بھی تاریخ اٹھائیں، حدیث اٹھائیں، کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے نا، سب سے پہلے پریورٹی کے اندر نبی کریم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہی اسلام کا اولین دور ہے نا۔ آپ کو یہ پانچوں لوگ کن فیصلوں کا، کن مقدمات کا، کن معاملات کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ آپ ذرا غور کرنا، ان میں سے 90% مقدمات مالی ہوں گے، ان میں سے 90% مقدمات مالی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کریمنل لا کو تیزی سے ڈیل کیا جاتا ہے، جبکہ مالی مقدمات کو پینڈ کیا جاتا ہے، 20-20 سال گزر جاتے ہیں۔ سول لا ایسا ماتحت عدلیہ کے ذمے کام لگایا گیا کہ چاہے 18 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ حقیقت میں اسلام اس جڑ پہ اس وقت ہی پہنچ چکا تھا کہ کریمنل ایکٹیویٹی یعنی جرائم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مالی تنازعات ہوتے ہیں۔ جو بندہ ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، جو بندہ بالآخر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، دنگا فساد، جتنے کریمنل مقدمات ہوتے ہیں ان کا اگر آپ پس منظر دیکھیں وہ مالی لین دین ہوتا ہے، مالی تنازع ہوتا ہے۔ ہمارا ملک عجیب ہے، ہماری عدلیہ کا سسٹم عجیب ہے، جب کوئی قتل ہو جائے تو فی الفور پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن جس وجہ سے قتل ہوا، مالی جھگڑا ایک عرصے سے چل رہا ہے، پلاٹ کا، گھر کا، پیسے کا، اس کو نہیں ڈیل کرنا، اس کو ڈیل نہیں کرنا۔ اور خلفاء ہمارے سارے اور نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी वाकयात उठाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं गारंटी के साथ 90% माली मुकदमात, असल में प्रायोरिटी माली मुकदमात को देनी चाहिए। जो प्रायोरिटी क्रिमिनल मुकदमात को दी जा रही है, अगर माली लेन देन और तनाज़ात को यह फौकियत दी जाए, यकीन मानिए आधे से ज्यादा जुराइम वैसे ही रुक जाए। आधे से ज्यादा जुराइम होंगे ही नहीं, कत्ल होंगे ही नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, क्रिमिनल लॉ तक बात आएगी। हजरत अली बाजार के अंदर है, बाजार के अंदर देखा एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा, उसी वक्त रुक गए, उसी वक्त वहां पे अदालत लगा दी, क्यों थप्पड़ मारा है? इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की, एक मुझे खोटा सिक्का दिया, इसने मेरे से बकरी खरीदी, मैंने वो खोटा सिक्का लेने से इनकार कर दिया, कहता तेरा मेरा सौदा इतने पैसों में तय हो गया है, सिक्का खोटा है तो क्या हुआ, तेरा तय हो गया, मुझे बकरी दे, नहीं तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। और इसने मुझे थप्पड़ मारा। हजरत अली ने कहा फिल फोर इसको थप्पड़ लगा, और कहा अगर मैं इसको माफ कर दूं, उसने कहा अगर तू माफ करेगा ये तेरी स्वाबदीद के ऊपर है। उस बंदे ने कहा आप जब फैसला करने आ गए हैं, जब हकीकत और सच फैसला हो चुका है, फिर मैंने इससे इंतकाम क्यों लेना है, मैं इसको माफ करता हूं। हजरत अली की लेकिन इंसाफ पसंद तबीयत क्या है, जब उसको माफ किया वो जा रहा है, हजरत अली ने हरकारों को कहा इसको पकड़ के लाया जाए, और कहा इसको 15 कोड़े लगाए जाए। किस वजह से? यह तादीरी सजा है। कहा इसने तुझसे बदला नहीं लिया, लेकिन तूने जो बाजार के अंदर जिस किस्म की एक्टिविटी की है, रियासत के अंदर, अवाम के अंदर जो बदइत्मीनानी और बदसुकूनी और फितना और फसाद तूने डाला, उसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। 15 कोड़े लगवाए, और बाजार के अंदर खड़े हैं। हजरत अली के पास मुकदमा आया है, इसी वजह से तादीरन हाकिम वक्त जो सजा देता ना, जो स्टेट लॉ, यह भी इस्लाम के सुनहरी असूलों से माहूद है कि स्टेट किसी क्राइम की इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद सजा भी दे सकती है। अगरचे जो बंदा जिसका हक मारा गया वो माफ भी कर देना, फिर भी स्टेट उसको सजा देने की अख्तियार रखती है, और यह कुरान और सुन्नत से साबित है। हजरत अली बाजार के अंदर, उनका एक और बाजार का वाकया आया तो कह देता हूं। एक इज्तिहाद है हजरत अली का। हजरत अली कहा करते थे हमारे जो बाजार है ना मुसलमानों के, अगरचे बाजार नापसंदीदा जगह हैं, लेकिन लामहल्ला मुसलमानों ने अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए बाजारों में जाना है। तो हजरत अली ने ताजरों के बारे में यह अहकामात जारी किए, जो बाजार में पहले आए उसकी पहली जगह, जिस तरह नमाज के अंदर मस्जिद के अंदर कोई बंदा पहली सफ में आके बैठ जाए, कोई पीछे से आने वाला उसको उठा नहीं सकता, वो पहले आ गया उसकी जगह। हजरत अली ने जब यह ऑर्डिनेंस जारी किया कि बाजार में जो ताजर चीजें बेचने आता, जो पहले आएगा उसकी चाहे सबसे फ्रंट पे जगह आए, वो उसी की है। हुआ क्या, ताजरों ने एक हीला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हीला ये, वो रात कोई अपनी मखसूस जगह पे खैमा, कपड़ा या निशानी छोड़ जाते थे कि ये जगह मेरी है। हजरत अली ने इसको नापसंद किया और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि कोई बंदा बाजार के अंदर निशानी रखते हुए, जिस तरह हमारे यहां बाद नमाजियों की भी आदत होती है कि अपना रुमाल अपनी जगह पे छोड़ जाते हैं, हाँ इजाजत जरूर है, अगर वो बंदा मौजूद था, बैठा हुआ था, कदाए हाजत के लिए गया, रुमाल छोड़ सकता है। लेकिन एक बंदा जुम्मे के लिए आया ही नहीं, फोन करके कह दे मेरी पहली सफ में जगह रखना, मेरा रुमाल रख देना, ये इस्लाम में जायज नहीं है। इसी तरह हजरत अली ने बाजार के अंदर इस तरह कपड़ा रखना, खैमा रखना, इसको मना कर दिया। बाद में फुकहा ने इसके बारे में दीगर इज्तिहादात किए, और बाजार की मुख्तस जगह मुख्तस लोगों के लिए बोली लगा के रियासत को फायदा पहुंचाने के लिए, यह मामला दूसरे। हजरत अली की जिंदगी के इज्तिहादात के अंदर, फिकाहत के अंदर एक बात बहुत अहम है, और वो बात कुरान पाक से माखूज है। और इस बात के ऊपर मेरे भाइयों आपने गौर करना, फिक्र करना है। आज अगर आप सिर्फ यह मसला समझ जाएं तो यकीन मानिए हो सकता है कि पूरी उम्मत अगर सिर्फ इस बात पे इत्तेफाक कर लेना, जो अल्लाह ने कहा हो, जो रसूलुल्लाह ने कहा हो, वो बात हरफे आहर है, तो यकीन जानिए हमारे तनाज़ात, हमारे फिकी इख्तिलाफात, हमारे यहां फिरका वरीयत, हर किस्म के लड़ाई झगड़े वैसे ही खत्म हो जाए। हजरत अली इस आयत की तशरीह करते हुए वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, मेरे भाइयों अरब की एक आदत थी, इस आयत के नाज़िल होने से पहले अरब के यहां एक आदत थी। वो क्या थी, अगर किसी की बीवी के यहां या खानदान की बहू है या कोई भी है, उसके घर बच्चा पैदा हो जाता ना 6 माह का, 6 माह हामला रही और बच्चा पैदा हो गया, अरब गैरत खाते थे
اور ان کے ہاں یہ تصور اور ان کے ہاں یہ دستور تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ 6 ماہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ شاید حرام کا ہے، شاید حرام کا ہے، وہ اپنی اس بیوی سے علیحدہ ہو جاتے تھے، اپنی اس بہو کو گھر سے نکال دیتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے کہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے عربوں کی اس عادت بد کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ حمل اور دودھ پلانے کی کم از کم مدت کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، کیا 30 ماہ۔ 6 ماہ کے حمل کو اللہ رب العزت اس قرآن کی آیت میں جائز اور حلال حمل قرار دے رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر 6 ماہ بچہ پیدا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ حرام کا بچہ ہے، بلکہ وہ حلال کا بچہ ہوگا اور باپ کی طرف پکارا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت سے واضح نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضرت علی نے اسی قرآن کی آیت کے مطابق فیصلہ دیا، آقا اگر 5 ماہ کا بچہ 6 ماہ کا بچہ بستر پہ پیدا ہو جائے، حضرت علی کہتے ہیں 5 ماہ کا جو بچہ ہے نا وہ بالعموم پیدا ہو بھی جائے، بچتا نہیں، امچور ہوتا ہے، ہاں 6 ماہ کا جو بچہ بچ جائے گا اس کو اس کی باپ کی طرف نسبت کی جائے گی، وہ اسلام میں حرام کی اولاد کنسیڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے کم مدت کا صحت مند بچہ پیدا ہوگا پھر اسلام میں اس بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف نہیں کی جائے گی۔ مثال دے رہا ہوں، ایک عورت نکاح ہوا ہے اور 4 مہینے بعد ہٹا کٹا صحت مند تندرست ایسا بچہ جنتی ہے جو جوان ہو جاتا ہے، اس بچے کو والد کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، لیکن حضرت علی عربوں کی اس رسم بد کو صحراؤں کے اندر سے ختم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے، کئی مرتبہ انسان بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ حضرت علی کا یہ جو استدلال ہے یہ قرآن کی کس آیت ہے؟ یہ 2 آیتیں اگر ملائی جائیں نا تو یہ استدلال تب بنتا ہے۔ 2 آیتوں کا اکٹھا کرنا، اجتہاد کرنا، تطبیق کرنا اس مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے لازم ہے۔ دوسری آیت کون سی ہے جو خطبے کے ابتدا میں پڑھی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ میرے بھائیوں ذرا دلوں کو کشادہ کرو، ذرا ذہنوں کو کھلا کرو، فراخ کرو، بات کو سمجھو۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو عورتیں بچے جنیں اگر وہ ان کو دودھ پلانا چاہیں اس کی مدت کتنی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاع، جو کوئی چاہتا ہے کہ مدت رضاعت پوری کرے، اس سے اوپر 1 دن بھی نہیں پلا سکتا، وہ مدت کون سی ہے؟ 2 سال۔ ہمارے یہاں پہ بہت سے انفی بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا بات ہے مشہور، اور لوگوں آج صرف ایک اس مسئلے کے اوپر اپنے ذہنوں سے اپنے بھائیوں سے سوال کرو۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جو بندہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے، عورت دودھ پلانا چاہے، وہ 2 سال سے زائد نہ پلائے۔ آپ کہتے ہو ہمارے امام نے کہا کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، اللہ کہہ رہا ہے 2 سال۔ جہاں پہ 2.5 سال کا ذکر ہے وہاں پہ حملہ و فصالہ کا ذکر ہے۔ آیت وہاں پہ 30 شہرہ کی پیش کرتے ہیں۔ جب پوچھا جائے نا 2.5 سال یار کہاں سے آ گئی مدت رضاعت، یہ قرآن پاک میں حملہ و فصالہ 30 شہرہ۔ حضرت علی تو اس آیت سے استدلال لے رہے ہیں کہ کم از کم مدت 6 ماہ اور 24 ماہ مدت رضاعت ملا کے یہ 30 ماہ بنتے ہیں، اور آپ نے اکیلا 30 ماہ ہی مدت رضاعت کہہ دی تو حمل کا وقت کہاں سے گیا؟ حمل کی مدت کہاں گئی؟ میرے بھائیوں شریعت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جائے، دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا جائیں، یا قرآن پاک کی آیت آ جائے یا نبی کا قول آ جائے، دین صرف اتنا ہے۔ حضرت علی اسی بات کی تم آپ کو اور مجھے تلقین کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے حدیث جبریل سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم کے پاس آپ کے سامنے 2 زانو ہو کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں ما هو الاسلام ما هو الایمان،
حدیث طویل ہے، ہمارے موضوع کے ساتھ اس حدیث کا جتنا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم سے 3 سوال پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب دیے، نبی کریم نے جواب دیے۔ اب جواب دینے کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تمہیں پتا کون تھا؟ آقا ہمیں نہیں پتا کون تھا، لیکن ہم حیران ہیں، پوچھتا بھی آپ سے تھا، آپ جواب دیتے تھے، تصدیق بھی وہ کرتا تھا، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سنو سمجھو، جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اگر ایک حدیث سمجھ آ جائے بندے کا عقیدہ بدل جاتا ہے۔ جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ اس حدیث کا عام فہم ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، جبریل اگر آئے اور مجھے اور آپ کو دین سکھانا چاہتے تھے، منبر پہ براہ راست چڑھتے، لوگوں سے خطاب کرتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، نبی کریم کہہ دیتے جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے۔ نہیں، دین وہ نہیں ہے کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی نازل ہو جائے، منبر پہ چڑھ کے بھی تم سے مخاطب ہو جائے، دین وہ نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو پیارے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ۔ دین صرف وہ ہے، بس بات ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکلے دین وہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا۔ اگر دنیا کے اندر فرشتے رہتے ہوتے اللہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے وہی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، آ کے سوال کیا، نبی کریم نے حج کی فضیلت بیان کی، حج کی فضیلت بیان کر رہے، آ کے آقا سے سوال کیا جیسے زکوٰۃ ہر سال امیر لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ سوال آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ صحابی کے ذہن میں سوال آیا، افی کلی عامن، کیا اے اللہ کے رسول ہر سال مستحق جو مالدار استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ سوال میں کوئی عیب نہیں ہے، سوال آ سکتا ہے کہ جیسے اسلام میں ہر سال زکوٰۃ کو فرض کیا گیا صاحب حیثیت لوگوں پہ، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ نبی کریم اس کی اتنی عمدہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اتنی لوگوں کے اندر اس بارے میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ صحابی کے ذہن میں سوال آیا، نبی کریم خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، پھر نبی کریم خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، پھر نبی کریم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو مخاطب کیا، کہا اللہ کی قسم اگر اس زبان سے صرف نعم نکل جاتا، یعنی ہاں ہر سال فرض ہے، تو اللہ رب العزت اس کو فرض کر دیتا۔ یہ دین ہے، دین وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے پیارے ہونٹوں سے بات ادا ہو جائے یا جس کو دیکھ کے آقا علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ دین صرف وہ ہے، دین براہ راست جبریل امین بھی آ کے کسی کو کہہ دے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین اگر حاصل کرنا کس سے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ واحد ایک ذریعے ہیں، یہ قرآن پاک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث حضرت علی آپ کو اور مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آئیے، آج افسوس اور دکھ کی بات ہے، یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے، لوگ گلی کے مولوی، محلے کے پیر، علاقے کے فقیہ، ملکوں کے اماموں کی بات کو حجت بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ صحابہ ہیں، 3 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ سے سوالات کیے، نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ریاضت کے بارے میں پوچھا، صیام کے بارے میں پوچھا، قیام کے بارے میں پوچھا، ذکر اذکار کے بارے میں پوچھا۔ خلاص نیت سے آئے ہیں، خلوص نیت سے آئے ہیں کہ بری نیت سے آئے ہیں؟ خلوص نیت سے آئے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پتہ لگایا جائے، نبی کریم کیا کیا کرتے ہیں ہم بھی وہ کیا کریں۔ جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو ان کے اوپر تو جبریل وحی لے کے آتا ہے، اس لیے شاید وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے قسم اٹھائی، آج کے بعد ساری رات جاگ کر عبادت کیا کروں گا۔
کتنی عمدہ نیت ہے، کتنا عمدہ اخلاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، ان کی مصروفیات زیادہ ہے، ایکٹیویٹی زیادہ ہے، دین کی تبلیغ زیادہ ہے، میں اس سے زیادہ کروں کیونکہ وہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ دوسرا صحابی کہتا ہے آج کے بعد میں ہر روز روزہ ہی رکھوں گا۔ تیسرا صحابی کہتا ہے آج کے بعد میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ تین کون لوگ ہیں؟ کوئی امام ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عام محلے کے فقیر یا امام مسجد ہیں۔ دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، سارے ائمہ اور محدثین جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی عظمت ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تین صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ کے آئے، حضرت عائشہ نے خبر دی یہ معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکلے، تینوں جا رہے تھے، ان کو روک لیا، رکو رکو رکو، کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ جی ہم نے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا ہوں، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں عبادت کے لیے، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں ریسٹ کرنے کے لیے۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، منگل بدھ کو چھوڑتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کو چھوڑتا ہوں، ایام 20 کے 3 روزے مہینے میں رکھتا ہوں، باقی ایام کو چھوڑتا ہوں۔ تو نے یہ کیا کہا میں ساری رات جاگوں گا؟ تو نے یہ کیا کہا میں سارا دن روزہ رکھوں گا؟ دو نے تو زیادتی کی نا، دین میں اضافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور ایک نے دین میں کمی کا ارادہ کیا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، شاید نکاح کی وجہ سے میں عبادات کو صحیح طور اور طریقے سے سر انجام نہ دے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں۔ یہ تینوں کو نصیحت کرنے کے بعد ایک جملہ ہے جو دین کی اصل ہے، فمن راغب عن سنتی۔ اور میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، اللہ کی قسم جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، یہ کوئی فقیہ اور امام اور مجتہد نہیں ہے، یہ صحابہ ہیں، ان کا عمل بھی دین میں حجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اعراض نہیں کرنا۔ اعراض کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آقا میں کیا کروں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اور صحابہ کا طرز عمل پتہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم صحابہ کا طرز عمل ہے یہی تھا، نبی کے پاس آتے تھے پوچھتے تھے آقا وہ کون سا عمل ہے میں جنت میں چلا جاؤں؟ آقا وہ کون سا عمل ہے میں جہنم سے دور ہو جاؤں؟ آقا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ آقا وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے؟ آقا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ ذخیرہ احادیث اٹھائیے، صحابہ کی یہ سوالات سے احادیث بھری ہوئی ہیں۔ آج کا مسلمان آ کے کیا سوال کرتا ہے؟ میرا جائیداد کا فلاں مسئلہ ہے، میرا پلازے کا یہ مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ علامہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے، مولوی صاحب کوئی ایسا ذکر بتائیے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ صحابہ نبی کریم کے پاس آ کے کیا مسائل پوچھا کرتے تھے؟ کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کرو۔ آ کے صحابی پوچھ رہے اے اللہ کے رسول مجھے کم از کم وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سوچا اور کہا اگر تو 5 وقت نماز پڑھتا رہے وقت مقررہ کے اوپر، رمضان کے 30 روزے رکھ لے، اور جب کبھی اللہ تجھے وسعت دے تو زکات دے اور حج کو کر لے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابی کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ کی قسم آقا پھر گواہ رہیے یہ بندہ مرتے دم تک نہ اس سے ایک عمل زیادہ کرے گا نہ اس سے ایک عمل تھوڑا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاتا دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنتی کو چلتا پھرتا زمین پہ دیکھ لے؟ ہاں آقا ہم سب چاہتے ہیں۔ تو سنو یہ جو شخص جا رہا ہے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ کس وجہ سے؟ لوگوں نبی کے منہ سے جو بات نکل آئے صرف وہ دین ہے۔ آج کے بعد اگر تمہارا اور میرا یہ عقیدہ بن جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم نے صرف دین اسی کی بات کو ماننا ہے،
میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کئی مرتبہ میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ یہ قرآن کیا تیرے اور میرے اوپر نازل ہوا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ نبی کریم نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا، نہ اللہ نے تیرے پہ وحی کی ہے نہ میرے پہ وحی کی ہے، ہم تو نبی کی بات پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا جو پہلی وحی تھی اس کو 30ویں پارے میں رکھ دیا، سورۃ فاتحہ کو قرآن کا دباچہ بنا دیا، ابتدا بنا دیا۔ ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ کیا دین کی بعض باتیں نبی کی لینی ہے اور بعض باتیں چھوڑ دینی ہے؟ دین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، فعل اور سکوت کا نام ہے، سکوت کا نام بھی ہے۔ نبی جب کوئی کام دیکھتے ہوئے خاموش ہو جائے نا، وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا یہ منصب ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کوئی غلط کام ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو روکتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے، پھر اگر وہ کسی بات کو نہ روکے نہ ٹوکے وہ بھی شریعت بن جاتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، بات آئی ہے تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا کبھی آپ نے سنا ابو بکر کا وہ عمل شریعت ہے، عمر کا وہ عمل شریعت ہے؟ بلکہ ہمیشہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر نے شریعت کے مطابق عمل کیا، عمر نے شریعت کے مطابق عمل کیا، عثمان نے شریعت کے مطابق عمل کیا، علی نے شریعت کے مطابق عمل کیا۔ کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کا ہر عمل شریعت ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے شریعت کے مطابق عمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سنت ہے۔ یہ واحد ہستی ہے، یہ واحد شخصیت ہے، جو عمل کرے گی وہ دین کا حصہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی جب بھی اجتہادات کی، یہ بات یاد رکھیے، صحابہ وہ اجتہادات کیا کرتے تھے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ صحابہ کے مابین اختلاف اجتہادات میں ہو جاتا تھا، ہونا فطری ہے۔ کوئی ایک حدیث سے، ایک بات سے کچھ اور اخذ کر رہا ہے، دوسرا صحابی کچھ اور اخذ کر رہا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن دونوں کا ماخذ مصدر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت علی کے پاس لوگ آئے، فتویٰ پوچھا، یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر آ کے، یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اونگ آتی ہے، کیا اونگ آنے سے بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرت علی استدلال کیا پیش کر رہے ہیں؟ قربان جائیں ان کی فقاہت پہ۔ حدیث یہ پیش کر رہے ہیں نیند شرمگاہ کا بندھن ہے، حدیث یہ پیش کر رہے ہیں نیند شرمگاہ کا بندھن ہے، وہ بندہ نیند میں چلا جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اور فتویٰ یہ دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ قربان جائیں ان کی فقاہت پر۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حدیث بظاہر پڑھنے والا یہ حس کر سکتا ہے شاید حضرت علی یہ فتویٰ دینے لگے ہیں کہ بیٹھ کے سونے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی فتویٰ یہ دے رہے ہیں بیٹھ کے سونے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نیند شرمگاہ کا بندھن ہے، جو سوئے گا صرف وضو اس کا ٹوٹے گا۔ اس بات کے اندر ایک مفہوم پوشیدہ ہے، کیا؟ کہ جب بندہ بیٹھ کے سو رہا ہوتا ہے وہ گہری نیند میں نہیں جاتا، ٹیک لگائے بغیر بندہ صف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اونگ آ گئی ہے، یہ نیند وضو کو نہیں توڑتی، کیونکہ اس نیند کے اندر انسان اپنے ہوش و حواس گم نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جسم کے اوپر جہاں مرضی سیر کرتے رہے۔ صرف وہ نیند نواقض وضو میں سے ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے، جو انسان کو غافل کر دے، بے ہوشی کے اندر لے جائے، جس کے اندر جا کے انسان کو پتہ ہی نہ چلے اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ تو بیٹھ کے اونگ آنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حضرت علی اجتہاد اگر کیا کرتے تھے کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ حدیث رسول کے اوپر۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا، حضرت علی نے اپنا واقعہ سنایا، اپنا واقعہ۔ حضرت علی کی زندگی کے اندر بہت سے مسائل ہیں، چونکہ ہم حضرت علی کی سیرت بیان کر رہے ہیں، کئی مرتبہ لوگ مسائل کے اندر بوریت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی علم بڑھتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں میں خود جب نوجوان تھا تو مجھ پہ بہت سے، میرے اندر بہت زیادہ طاقت تھی، تو مجھے
मज़ी आया करती थी। ये एक ऐसा मादा होता है जो शहवत से पहले इंसान के अंदर कुव्वत ताकत ज्यादा हो तो कभी कभी इसका इखराज हो जाता। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी, मुझे नबी करीम से शर्म आई कि मैं बराह रास्त मसला पूछूं। मैंने एक साथी को भेजा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के हवाले से सवाल करे। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी करीम ने यह बयान किया, यानी जवाब दिया कि मज़ी वुजू को तोड़ देती है। हां, जो कोई शख्स को मज़ी आ जाए वो क्या करे, वो अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह साफ करे और वुजू कर ले, गुस्ल वाजिब नहीं होता। हजरत अली का भी यही फतवा है। तो मेरे भाई और बहनें जिनके अंदर इस तरह की ताकत कुव्वत मौजूद हो, उनके लिए हजरत अली का यह फतवा मौजूद है। हजरत अली खुद बयान कर रहे हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात पूछी थी। और हजरत अली की जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, उनमें से एक बहुत अहम मसला, हजरत अली के पास एक साइल सवाल लेके आया और आके कहने लगा फलां औरत नमाज नहीं पढ़ती। अब ये बात याद रखिए, हमारे यहां असूल तकफीर के कुछ जवाबत हैं। तकफीर किसी की को काफिर कहना हो उसके कुछ जवाबत होते हैं, कुछ असूल और कवानीन होते हैं। तकफीर मुअय्यन, किसी बंदे का नाम लेके कि फलां इब्ने फलां काफिर है, इसकी बहुत ज्यादा शरायत है इस्लाम में, किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता जब तक उसको समझाया ना जाए, उसके ऊपर शरई दलाइल ना पेश किए जाए, उसके ऊपर हुज्जत कायम ना की जाए, उसको तज़ीरन सजा ना दी जाए। सारे मराहिल गुजर जाने के बाद फिर उसको काफिर डिक्लेयर किया जाता है। हजरत अली भी इसी तरह फतवा दे रहे हैं, नाम लिए बगैर। आपसे सवाल किया गया एक औरत नमाज नहीं पढ़ती, उसका क्या हुक्म है? हजरत अली मुतलक जवाब दे रहे हैं, मुअय्यन उस औरत का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या कहा, जो औरत भी, वो नहीं, उसका नाम नहीं लिया, बल्कि क्या कहा, जो औरत भी नमाज नहीं पढ़ती वो काफिर। इस फतवे के अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा। क्या हजरत अली ने भी यह फतवा अपनी तरफ से दे दिया? नहीं, बल्कि इस्तदलाल और वजूहात भी पेश किया करते थे। हजरत अली ने कहा अल्लाह की कसम, इस्लाम और कुफर के माबैन फर्क करने वाली चीज हम सहाबा के दौर में अगर कोई थी तो सिर्फ नमाज थी। हम सिर्फ नमाज की वजह से लोगों के इस्लाम और कुफर का फैसला कर दिया करते थे। और आज उम्मत के अंदर यह बीमारी इस कदर जायद है, बेनमाजी भी मुसलमान है। और मौलवी को कहा जाता है ये बड़ा सख्त है, ये बड़ा तंग दिल है, ये बड़े हार्ड फतवे देता है। अल्लाह की कसम, शरीयत की बात छुपाना भी जायज नहीं है और यह फतवा सख्त नहीं है, इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं कि मेरा दिल करता है मेरे मुसल्ले पे मैं अपनी जगह किसी को खड़ा करके जाऊं जब अजान हो चुकी हो। जो लोग घरों से नमाज के लिए हाजिर नहीं हो रहे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता है उनके घरों को आग लगा दूं। और लोगों, कितनी बड़ी वईद की बात है। मोहसिन इंसानियत का दिल यह चाहता है जो बंदा नमाज के लिए ना आए उसके घर को आग लगा दी जाए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दिल चाहता है तो यह भी शरीयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी, और यह बात याद रखिए, अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, एक बंदे का अगर यह अकीदा है ना कि वो यह समझता है कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसका यह अकीदा फर्ज है, लेकिन वो सुस्ती काहली की वजह से नहीं पढ़ता, इसका शरीयत में क्या हुक्म है? और एक बंदा जिसका अकीदा ये जो 5 वक्त की इस्लाम में नमाज फर्ज है, यह भी फजूल बात ही बनी हुई है, ना भी पढ़ी जाए बंदा मुसलमान रहता है। दोनों के हुक्म में फर्क है। पहला वो बंदा जो नमाज को फर्ज समझते हुए नहीं पढ़ा, सुस्ती कर रहा है, गफलत कर रहा है, इसके बारे में इजमाए उम्मत है कि इसको कैद किया जाएगा, इसको कोड़े लगाए जाएंगे, इसको सजा दी जाएगी, हाकिम शरी हो, पहले समझाया जाएगा, फिर इसको सुस्ती दूर करने की तलकीन की जाएगी। अगर ये बाज ना आए इसको कैद किया जाएगा और कैद खाने में इनके ऊपर एक निगरान मुकर्रर किया जाएगा। इजमाए उम्मत बता रहा हूं, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। इनके ऊपर एक निगरान मुकर्रर किया जाएगा, ऐसे मुजरिमों के ऊपर जो इनकी निगरानी करेगा ये 5 वक्त की नमाज शुरू कर चुके हैं कि नहीं। उनमें से जो लोग 5 वक्त की नमाज में पुख्ता हो जाएंगे उनको आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन कैद के अंदर हाकिम अगर 3 माह, 6 माह, 1 साल का वक्त मुकर्रर करता है और 1 साल बाद भी देखता है कोई बंदा अभी भी नमाज को छोड़ रहा है,
یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے، سست ہے، 1 سال کی پنشمنٹ کے بعد بھی نگران دیکھتا ہے فلاں بندہ ابھی بھی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، اجماع امت ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کی بنیادی شرط کو پورا ہی نہیں کر رہا۔ اور وہ بندہ جس کا عقیدہ وہ 5 نمازیں ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، 5 نمازیں پڑھے بغیر بھی اسلام مکمل ہے، مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کرو، یہ بھی اسلام ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کتے کو پانی پلانے سے بخشا گیا، طوائف بخشی گئی، یہ سارے وہ لوگ ہیں، ان کی ایک شرط ہے، یاد رکھو، یہ جنت میں جانے کے جتنے واقعات آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، پہلی شرط یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، اور کم از کم اسلام کے بنیادی ارکان کو پورا کرتے ہوں گے۔ لوگوں، نماز ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا نامہ اعمال کل قیامت کے دن تلنا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی بے نمازی اٹھ گیا، ڈرانے کے لیے کہہ نہیں رہا، سخت بات کہہ نہیں رہا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہر روز ہمارے رجسٹر میں 5 نمازیں ہوں، چاہے تحریر سے ہوں، چاہے جس وقت یاد ہے اس ٹائم پڑھی ہوں، کم از کم رجسٹر میں 5 نمازیں ہونا اس قدر ضروری ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ میزان ہی اس کا قائم ہونا ہے جس کی ہر روز 5 نمازوں کی حاضری ہے، اس کا میدان ہی قائم نہیں ہونا جس کی 5 نمازوں کی حاضری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز ناظرین گرامی قدر اور معزز سامعین گرامی قدر، بات یہ ہے کہ حضرت علی سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ جو نماز انسان نے چھوڑ دی ہے وہ کب پڑھی جائے، تو حضرت علی نے فتویٰ بھی دیا اور حدیث کی بنیاد پہ دیا۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو نماز انسان بھول چوک میں چھوڑ دے، نیند کی وجہ سے چھوڑ دے، جب اٹھے یا جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ یہی اسلام کا فتویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لوگ کئی مرتبہ فجر کی نماز کے بغیر سوئے رہے جب اٹھے ہیں نا، اب فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، حالانکہ حدیث کا تقاضا تو یہ تھا اسی وقت گلٹ فیل کرے، اسی وقت ندامت فیل کر کے اسی وقت ادا کرے۔ کوئی ظہر تک پینڈ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا میں عشاء کے ٹائم پڑھوں گا، اب قضا ہو گئی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے نماز کی حاضری اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے لگانی ہے کہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہوں۔ لیٹس سپوز نہیں ہے تو جس وقت یاد آ رہی ہے نماز اسی وقت ادا کیا جائے، اس کو پینڈ نہ کیا جائے، اس کی تاخیر۔ اور یاد رکھیے، جو نماز قضا ہو جائے نا وہ ممنوع اوقات میں بھی پڑھنی چاہیے۔ وجہ انسان کی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، ویٹ ممنوع اوقات کا نہیں ہے، ممنوع اوقات کے اندر بھی قضا نماز کو جیسے یاد آ گئی، وقت ممنوع بھی چل رہا اس وقت بھی ادا کرنی، اس وقت بھی ادا کرنی۔ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ جو رجسٹر فرشتے ترتیب دے رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفحہ ایک بھی رجسٹر کا خالی نہ ہو جس دن 5 نمازوں کی حاضری نہ لگے۔ ہوتا کیا ہے، عمومی طور پر جب نمازوں کی پختگی کی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے سارا دن گزر گیا تو بھی میں نے 5 پڑھے بغیر نہیں سونا۔ جب انسان یہ حد کر لے کہ
کہ 5 کی 5 نمازیں ہر روز رجسٹر پہ موجود ہونی ہیں. انشاءاللہ جب تم اللہ کی طرف ایک قدم چلو گے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا. یہ صحیح حدیث کے الفاظ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرتا جائے گا. معزز ناظرین سامعین گرامی قدر، یہاں پہ بہت سے ساتھی ہمارے دنان بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سب ساتھی اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں. اور دوسرا ہے کہ ہم اعلان ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے عورتوں کا جو اوپر والا حال ہے تدریس کے لیے اور اعتکاف کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے اس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا. تو بھائی آپ لوگوں کے تعاون ہی سے یہ سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور آپ ہی کے تعاون سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے وہ حال بھی مکمل تعمیر کروائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.